نہیں نہیں امی، انہوں نے دوسری شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پھر میں نے آس پاس دیکھا کہ کہیں ابو تو نہیں ہیں۔ ابو گھر پر موجود نہیں تھے، پھر بھی ان کا ڈر میرے دل میں تھا۔ میں اٹھ کر امی کے کان کے پاس چلی گئی اور بولی، امی مولوی صاحب اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ دوسری شادی نہیں کریں گے۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھا تھا، کہنے لگی، تم بھی باز نہیں آتی نا؟ اگر تمہارے ابو نے بات سن لی تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ خوف بھی ہے تمہیں؟ میں ہنسی اور بولی، وہ گھر میں نہیں ہیں، جبھی تو کہہ رہی ہوں۔ خیر، امی کہنے لگی، اچھا چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ شادی سے انکار ہو گیا، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا مزاج گڑبڑ کیوں ہے؟ تب میں بولی کہ حاجرہ کی بڑی بہن مجھے اچھی نہیں لگتی، وہ ہر وقت لڑتی رہتی ہے۔ امی کہنے لگی، انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے، وہ اپنے چھوٹوں کو اچھی باتیں سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تم جب بڑی ہو جاؤ گی تو تم بھی حاجرہ کی آپی جیسی ہی ہو جاؤ گی۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور بولی، نہیں نہیں، مجھے نہیں بننا حاجرہ کی آپی جیسا، وہ تو مجھے بالکل ہی اچھی نہیں لگتی۔ تو امی کہنے لگی، بیٹا ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے کہ تمہیں حاجرہ کی آپی اچھی نہیں لگتی؟ مجھے تو اس لڑکی میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ میں بولی، امی آپ نے کتنی بار ملاقات کی ہے آپی کے ساتھ؟ میری بات سن کر امی سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کہنے لگی، مہینے میں 1-2 بار چکر تو میں ان کے گھر لگا ہی لیتی ہوں، مگر حاجرہ کی بہن تب خاموش بیٹھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ تو کبھی میری تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی۔ میں بولی، امی اسی وجہ سے آپ کو حاجرہ کی آپی اچھی لگتی ہے، جبکہ میرا تو ان کے گھر روز آنا جانا ہے، وہ مجھے تو اچھی نہیں لگتی۔ امی نے میرے سر پر چیت لگائی اور کہنے لگی، بس چھوڑ بھی دو اس کی جان، اگر ڈانٹ دیتی ہے تو اپنا سمجھ کر ہی ڈانٹتی ہے، صرف تمہیں تو کچھ نہیں کہتی نا، ساتھ میں اپنی بہن کو بھی تو سمجھاتی ہوگی نا۔ میں نے سر ہلا دیا تو امی کہنے لگی، ایسی باتوں پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں بھی اپنی بہن سا ہی سمجھتی ہے۔ جہاں اپنی بہن کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہیں پر تمہیں بھی اچھی باتیں بتاتی ہے۔ امی کی یہ بات میرے دل کو لگی تھی۔ میں نے کہا، میں نے تو اس طرح سوچا بھی نہیں تھا۔ امی کہنے لگی، آج کے بعد ایسا سوچو گی تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں حاجرہ کی آپی بھی بری نہیں لگے گی۔ میں نے سر ہلا دیا تھا اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسکول سے تھکی ہوئی تھی، میں حاجرہ کے گھر چلی گئی اور اب اپنے کمرے میں آئی تو تھکاوٹ سے میرا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گئی تو نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی تھی اور پھر میں گھنٹوں سوتی رہی تھی۔ میری آنکھ ابو کے دھاڑنے کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ثنا کہاں ہے؟ امی کہنے لگی، اپنے کمرے میں ہے اور اس نے کہاں جانا ہے؟ ابو کہنے لگے، تم اپنی بیٹی پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتی، کیا کر رہی ہے وہ اس وقت کمرے میں؟ مغرب کا وقت ہے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہی؟ یوں تو ہر وقت مولوی صاحب کے گھر میں گھسی رہتی ہے، ان کے گھر سے اسلام ہی سیکھا ہے۔ امی کہنے لگی، بچی ہے، تھکی ہوئی ہوگی، پڑھ لے گی نماز، اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ ابو کہنے لگے، زرینہ میں تمہیں بار بار سمجھاتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی بے جا حمایت مت کیا کرو، اس کو ڈانٹ کر اٹھاؤ اور کہو کہ نماز پڑھے۔ امی نے سر ہلا دیا اور میرے کمرے میں آ گئی تھیں۔ وہ بڑی افسردہ دکھائی دے رہی تھیں۔ میں تو کہانی کا تیسرا پارٹ سننے کے لیے کمنٹس کریں، بہت شکریہ۔ ایسے ہی اچھے واقعات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔